اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن قصے پر راضہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم آپ سامنے ایک اور قصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے اس کا نام ہے جناب موسیٰ۔ ہم جناب موسیٰ کی زندگی کے بہت سے قصوں میں سے آج ایک قصہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 23 سے 28 کے درمیان بیان کیا ہے۔ جناب موسیٰ اور جو ایک خاتون کے رسپیکٹ کے اچھے نتیجے کی طرف ہم کو اشارہ کرتا ہے۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، مصر میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مصر سے فرار اختیار کیا، چلے گئے چھوڑ کے وہاں سے، اور 7 دن مسلسل صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ بھٹکتے بھٹکتے ایک جگہ پہنچے اور شام ہو گئی تھی، سورج ڈوبنے والا تھا، پیاس سے حالت خراب تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جنگل کے پتے اور گھاس اتنی کھائی تھی کہ ایک دم لاغر ہو گئے تھے۔ پیاس لگی تھی، ایک جگہ گئے، دیکھا کنواں ہے، کنویں میں ڈول لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے ڈول ڈالا کنویں میں، پانی نکالا، پانی پیا، تھوڑا راحت محسوس ہوئی۔ اتنے میں ہنگامے کی آواز آئی، گھوم کے دیکھا تو بہت سے لوگ اپنی بھیڑیں لے کے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کنارے ہٹ گئے۔ لوگ آئے اور انہوں نے ڈول ڈالی اور نکال کے اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ آج کر دوں کہ وہ ڈول اتنی وزنی تھی کہ 10 لوگ مل کر اس ڈول کو پانی سے بھر کے کنویں سے نکالتے تھے۔ یہ کھڑے ہو کے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یہ شہر کون سا تھا؟ یہ شہر تھا شہر مدین، جناب شعیب کا شہر۔ اور جناب موسیٰ مصر سے فرار ہونے کے بعد شہر مدین پہنچ چکے ہیں۔ جب وہاں کے انہوں نے دیکھا تو لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اور قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من دون الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ آئے ہیں، اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں ہیں جو کنارے کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کو روکے ہوئے ہیں، ٹھہرو بھی۔ یہ ان کے قریب گئے اور جا کے تمہارا قصہ کیا ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ ساری قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا لے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے باپ جو ہے وہ بہت ہی بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے یہ کام ہم کو خود کرنا پڑتا ہے۔ جناب موسیٰ کو غیرت ہے کہ لڑکیاں بتاؤ کھڑی رہیں گی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، جب چلے جائیں گے تبھی پلائیں گی، ایسا کیوں ہے؟ یہ قریب گئے، بولے ویسے دیکھو ایسا ہے کہ لاؤ میں ڈول پانی میں نکالتا ہوں، ایک ڈول آپ کے جانور پانی پئیں، ایک ڈول ان لڑکیوں کے جانور پانی پئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ 7-8 دن کچھ کھائے پیے نہیں تھے، لاغر ہو چکے تھے، پھر بھی انہوں نے اکیلے کیا کیا؟ جناب موسیٰ بہت قوی تھے، اکیلے ڈول کو نکالا، ایک ڈول ان کے جانوروں کو، ایک ڈول ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اس طرح انہوں نے پانی پلا دیا، لڑکیاں چلی گئیں۔ یہ تھکے ہارے آ کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور آ کے ایک سائے بیٹھ گئے۔ کہا پالنے والے تو جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں خیر چاہتا ہوں۔ لڑکیاں گھر پہنچیں، جب ان کے والد نے دیکھا کہ لڑکیاں جلدی آ گئیں، مجھے خیریت تو آدمی جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بھلا آدمی آ گیا تھا وہاں، اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ہم
جلدی آ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ جناب شعیب تھے، نبی، جن کا قصہ پہلے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ کہا کہ ایسا ہے تو جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ، ہم اس کو اس کے اس کام کا اجر دیں۔ دیکھیں جو انبیاء ہیں، جو مردان خیر ہیں، وہ کسی سے بغیر کسی اجرت کے کام نہیں لیتے ہیں۔ جاؤ بلا کے لے کے آؤ تاکہ ہم اس کو اس کام کا اجر دیں۔ اب وہ لڑکی آئی، یہاں سے قصہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی کا زمانہ ہے، عورت ہر زمانے میں عورت رہی ہے، مرد ہر زمانے میں مرد رہا ہے۔ حیا، عفت، پاک دامنی ہر زمانے میں ایک عورت کا امتیاز اور اس کا زیور رہی ہے، چہ جائے کہ نبی کی بیٹی۔ وہ لڑکی آئی اور آ کے اس نے کہا، شرماتے ہوئے آئی، شرماتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی اس کام کا اجر دیں، اجرت عطا فرمائیں۔ آیت کہتی ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ لڑکی آئی، کہا بابا بلا رہے ہیں آپ کو آپ کے اس کام کا اجر دینے کے لیے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک چلو چلتے ہیں۔ اب چونکہ جناب موسیٰ شہر میں نئے تھے، ان کو گلی کوچے نہیں معلوم ہے۔ وہ لڑکی آگے چلی، موسیٰ پیچھے پیچھے، 2-4 قدم چلے ہوں گے، اب بعض روایتیں مختلف ہیں کہ موسیٰ نے کہا ٹھہرو۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی لڑکیوں کے پیچھے نگاہ نہیں کرتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ درس عبرت ہے تمام صاحبان ایمان کے لیے کہ جو اپنی غلط نگاہیں لڑکیوں پہ، عورتوں پہ، نامحرموں پہ ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم پیچھے چلو۔ خوب، وہ پیچھے جائے گی تو راستہ کون بتائے گا؟ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ تم کنکری لے لو، کنکری، اور کنکری پھینک کے ہم کو ڈائریکشن دو، رائٹ چلنا ہے کہ لیفٹ چلنا ہے۔ اچھا، اب روایت یہ ہے کہ جناب موسیٰ آگے آگے اور وہ لڑکی جس کا نام ہے صفورہ، جناب شعیب کی بیٹی صفورہ پیچھے پیچھے چلی اور ان کو گھر لے کے آئی۔ گھر لے کے آئی تو جناب موسیٰ نے جناب شعیب سے اپنا پورا قصہ بیان کیا۔ جناب شعیب نے فرمایا کہ لا تخف، تم ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم کو قوم ظالمین سے نجات مل گئی۔ جب بات یہاں تک آئی تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، وہی جو بلانے گئی تھی جس کا نام صفورہ ہے، اس نے اپنے باپ سے کہا، جناب شعیب سے کہا کیسا ہے بابا، آپ ایک نوکر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے بھائی، ہم 2 لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، آپ کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ کام روزانہ کا ہے، آپ نوکر رکھنا چاہیں گے تو اس سے اچھا نوکر نہیں ملے گا کہ یہ قوی ہے اور امین ہے۔ آگے آیت کہتی ہے قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ کہا کہ بابا آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے، اور اگر کسی کو آپ نوکر رکھیں گے تو اس سے اچھا آپ کو نوکر نہیں ملے گا، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو کہا قوی تو معلوم، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اکیلے اس نے ڈور کھینچ لی تھی 10 آدمی والی، امین کیسے ہے؟ تب اس بچے نے کہا کہ بابا ہم جب آ رہے تھے، اس کو بلانے گئے تھے، تو یہ ہمارے پیچھے نہیں چلا۔ اور اس نے کہا کہ ہم عورتوں کے، لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت دار بھی ہے۔ اور اب جناب شعیب نے جب اپنی بیٹی سے یہ بات سنی تو جناب شعیب نے جناب موسیٰ کو ایک پروپوزل دیا۔ وہ کیا؟ اچھا، اب ایسا نہیں کہ نوکر رکھ لیجئے، ہمارے پاس نوکر رہتے کسی کو نہیں، نوکر جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ کسی بھی نامحرم کو گھر میں اس طرح جگہ نہیں دیتا اور نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کے یہاں لوگ آتے ہیں، خلیرے ہیں، ممیرے ہیں، چچیرے ہیں، دور کے، یہاں کے، وہاں کے ہیں، گھر میں آ کر رہتے ہیں، 1 2 سال 6 مہینہ 4 مہینہ رہتے ہیں، کسی بہانے سے آتے ہیں، کبھی اسٹڈی کے بہانے سے، کبھی جاب کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے رہتے ہیں، گھر میں نامحرم لڑکیاں ہیں۔ اصلاً اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی نامحرم کو اپنے گھر میں جگہ دیجیے، نبی کا ہے۔ اب غور سنیے، ارشاد ہوتا ہے قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ جناب شعیب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں
اب نوکر رکھنا تھا نہیں، تو ایسے کیسے نامحرم ہے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، نکاح ہو جائے گا تو تمہاری بیٹی کے محرم ہو جاؤ گے، گھر میں رہ سکو گے، اور مشکل ہمارے لیے مشکل ہو، تمہارے لیے مشکل، تو میں چاہتا ہوں تمہارا نکاح کر دوں، لیکن شرط ہے۔ اب جناب موسیٰ تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ، کچھ نہیں، لیکن شرط ہے، مہر کہاں سے لے کے آؤ گے؟ مہر، تمہارا مہر یہ ہوگا کہ تم 8 سال ہماری بھیڑیں چراؤ گے۔ اللہ، آج کون ہے جو 8 دن کسی بھیڑ چلا کے شادی کرے بھائی؟ کہا تم 8 سال ہماری بھیڑیں چراؤ گے، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ ہم تم کو کیا کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے نکاح کر لو اور 8 سال ہماری بھیڑوں کو چراؤ۔ تو اب یہاں سے قصہ آگے بڑھتا ہے کہ جناب موسیٰ نے کیا فرمایا، جناب موسیٰ نے اس پروپوزل کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا قال ذلک بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ یہ ہمارے آپ کے درمیان کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے 8 میں سے 8 یا 10 سال دونوں میں سے جو مدت پوری کر دی، اس مدت کے اوپر ہم نکاح کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان، آپ کے درمیان وکیل کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارا وکیل ہے۔ جناب موسیٰ کی شادی جناب شعیب کی بیٹی صفورہ سے ہو جاتی ہے، اور جناب موسیٰ صفورہ کے ہاں یعنی اپنی سسرال میں 8 سال رہتے ہیں، مدت پوری کرتے ہیں، وہ بھی پورے قصے ہیں، پھر لے کے نکلتے ہیں، اور ابھی ان کو نبوت نہیں ملی ہے، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد راستے میں ان کو نبوت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قصے کا اصل ماحصل یہ ہے کہ لڑکیوں کو چاہیے حیا اور پاک دامنی کو اپنا زیور قرار دیں۔ کسی بھی نامحرم سے بات کرنے کے لیے، چاہے وہ فون پہ چیٹنگ کرنی ہو، چاہے وہ گھر پہ بات کرنی ہو، چاہے کہیں بات کرنی ہو، حیا اور پاک دامنی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ وہ عفت اور پاک دامنی کو اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، عفت اور پاک دامنی کو اپنا زیور بنائیں، اور اپنی مردانگی کا ثبوت دیں کہ وہ مرد ہیں، تو وہ کسی نامحرم کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالیں۔ خدا دعائے پالنے والے، اس ماہ مبارک میں ختم ہونے والا ہے معبود، ہم سب کو اپنے دامنوں کو آلودگیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں انبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود، ہم سب کو گناہوں سے دور فرما، اور جو گناہ ہم نے کر رکھے ہیں خداوندہ اس ماہ مبارک کا واسطہ، ہم سب کو گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔